حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل کہانی۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشہ افریقہ سے تھا۔ وہ ایک غلام تھے اور مکہ مکرمہ میں اپنے مالک کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہمیشہ سکون کی تلاش میں تھا اور وہ زندگی کے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی رضا کی جستجو میں رہنا چاہتے تھے۔ ایک دن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایمان کی روشنی سے بھر گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ان کے مالک کے لیے ایک قیامت بن گیا۔ ان کے مالک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ انہیں تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا، پتھروں سے ان کا جسم زخمی کیا جاتا اور انہیں دھوپ میں بے رحم طریقے سے عذاب دیا جاتا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے ان تمام عذابوں کو برداشت کیا اور ہمیشہ کہا احد احد یعنی اللہ ایک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذاب کا علم ہوا تو انہوں نے انہیں خرید کر آزاد کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی ملنے کے بعد وہ مدینہ آ گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے عظیم کارنامہ ان کا اذان دینا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا شرف دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت ہی دلکش اور بابرکت تھی اور جب وہ اذان دیتے تو پورے مدینے میں ایک روحانی سکون کا احساس ہوتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھرنے کی اور نماز کی اہمیت کو سمجھایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ان کا کردار اتنا پختہ تھا کہ وہ ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ان کا جہاد میں بھی حصہ تھا اور انہوں نے مختلف جگہوں میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دی۔ لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت ہی ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے اتنے غمگین ہو گئے کہ انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سوریہ چلے گئے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں باقی زندگی گزار سکے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں دور جا کر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں ڈوبے رہے اور ان کی اذان کے بعد جو سکون تھا وہ ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی بھی اذان نہیں دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، تمہاری اذان میرے دل کو سکون پہنچاتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر بہت روئے۔ اس خواب کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اور بھی زیادہ غمگین ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ مدینے آئیں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاریں گے اور گزرے وقت کو یاد کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مدینے واپس آ کر اذان دینے کا عہد کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سن کر مدینے کے لوگ بہت غمگین ہو گئے کیونکہ یہ اذان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ حصہ بہت جذباتی اور یادگار تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ ایک حالت میں تیار ہو گئے۔
جیسے وہ کسی عظیم ملاقات کے لیے جا رہے ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ جو شخص کبھی دنیاوی خوشیوں میں نہیں ملوث رہا، آج وہ دنیا کی آخر ملاقات کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے کپڑے پہنے، عطر لگایا اور اپنی آنکھوں میں سیاہ سرما لگایا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب اس لیے ہے کیونکہ میں آج اپنے پیاری ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ نہ صرف ان کی محبت کی گواہی دیتے ہیں بلکہ ان کے ایمان اور قربانی کی شدت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 20 ہجری 640 عیسوی میں ہوا۔ ان کا انتقال پورے مدینے کے لیے ایک عظیم سانحہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہر لمحے میں ایمان کی پختگی، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے جستجو نظر آتی ہے۔ ان کی قربانی اور ان کا کردار آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اگر آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کہانی پسند آئی تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید اسلامی کہانیاں اور تعلیمات ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت دے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور قربانی کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اللہم آمین ثم آمین۔